اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا يحب الظالمین. سورہ شورى آیت 40. اور برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی سے لینا جائز ہے. پھر کوئی درگزر کرے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ پر ہے. اللہ یقیناً ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها. جب کوئی کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو مثلها کی قید سے اس کے ساتھ اتنے ہی بدلہ لینا جائز ہے جتنا اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے، برائی کی ہے. وجزاء سیئۃ، برائی کا بدلہ برائی ہے. مثلها، زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جتنی زیادتی اس نے کی ہے اتنے ہی جواب میں اس کے ساتھ زیادتی کرو. اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے بدلے میں جو آپ بدلہ لیں گے وہ زیادتی نہیں ہے، وہ آپ کا جائز حق ہے. اس کو کیوں سیئہ کہا ہے؟ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، کہ چونکہ برائی کا بدلہ لینا جو ہے وہ برائی ہے. اس کے لیے تو برائی ہے نا جس سے آپ بدلہ لے رہے ہیں. اس نے آپ کے ساتھ برائی کی تو آپ کے لیے برائی تھی وہ. اب آپ اس کے بدلے میں اس کے ساتھ کر رہے ہیں، بدلہ لے رہے ہیں، تو وہ بدلہ اس کے لیے برائی ہے. آپ کا بدلہ لینا برائی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ برائی ہے، اس لیے برائی کہا ہے. یہاں پر قید ہے مثلہا ہونا چاہیے. اسلام کا عادلانہ نظام ہے. کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کا جواب میں اسی کے برابر جو زیادتی اس نے کی ہے. آج کل کے دنیا میں آپ نے سنا دیکھا ہوگا کہ کسی بالا 10 ملک کے کسی ایک آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پورے ملک کے ساتھ لاکھوں اس انسانوں کے ساتھ بدلہ لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اور اگر بدلہ لینے کی جگہ عفو کرے، درگزر کرے، تو اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. یہ ایک تفضل ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے. کوئی کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا، معاف کیا. اس کو معاف کرنے سے، حالانکہ وہ ظالم ہے، اس نے زیادتی کی ہے، لیکن بعض ہم یہ عبد خدا ہے، اس کو معاف کرنا اللہ پسند کرتا ہے. اور اتنا پسند کرتا ہے، فرمایا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. کہ اللہ کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا، نہیں اللہ کے بندے کے ساتھ کیا، اس کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. اس قسم کے بہت سے مواقع آتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے، وہ کتنا ارحم الراحمین ہے. انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو دیکھ کر.
قیامت کے دن روایت میں آیا ہے قیامت کے دن منادی ندا دے گا جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے تو وہ جنت جائیں۔ تو کہا جائے گا وہ کون ہے جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے؟ جواب آئے گا العافون عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے جو ہے ان کا اجر اللہ پر۔ یدخلون الجنت بغیر حساب، وہ حساب کے بغیر، اذیت کے بغیر، پوچھ گچھ کے بغیر آرام سے جنت چلے جائیں گے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ کتنا مہرباں ہے اللہ تعالیٰ، کتنا پسند کرتا ہے اللہ اس بات کو۔ بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں، بہت سارے مواقع، اس میں یہ بات ہمیشہ سامنے آتی ہے کہ اللہ کتنا مہرباں ہے، اللہ کتنا شفیق ہے ان بندوں پر۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جو شخص مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے بس ایسے لوگوں پر ملامت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جی، ظلم کا بدلہ لینا بری بات نہیں ہے۔ جی، ظلم کا بدلہ لینا قصاص کی شکل میں ہو، دیت کی شکل میں ہو، یا قانون میں ہے بدلہ، قصاص قانون میں ہے اور دیت بھی قانون میں ہے، بدلہ ہے۔ اور دیت کے سلسلے میں ہے آپ کے علم میں کہ انسان کی قدر و قیمت سبحان اللہ بہت زیادہ ہے اللہ کی نظر میں، کہ ایک خراش اگر کسی سے کسی کو آتی ہے، خراش، جی، آپ کوئی سامان اٹھا کے لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا نہیں وہ کسی کے ہاتھ کے ساتھ لگ گیا، خراش آ گئی، اس کا بھی تاوان ہے، دیت ہے، عرش کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں۔ یہاں بالمناسبہ آپ کے لیے یہ بتا دیا جائے کہ ہمارے یہاں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رسالت میں آپ کے املا سے اور بِإِمْلَاءٍ مِّن رسول اللہ و بخط علی مدون تھی حدیث۔ ہمارے یہاں حدیث مدون ہے رسالت میں آپ کے اپنی املا کے ساتھ، اور وہ ہمارا ائمہ کے پاس موجود ہوتے ہیں، اس کو کتاب علی کہتے ہیں۔ اس میں تمام احکام موجود ہے، حتیٰ عرش الخدش، یہ لفظ وہاں ہے، حتیٰ، یہاں تک اس کتاب میں موجود ہے خراش کا تاوان کتنا ہے، عرش تاوان کو کہتے ہیں، جی، خراش کا تاوان کتنا ہے اس تک کا اس کتاب میں ذکر ہے۔ یہ اسلام جو ہے ایسا عادلانہ نظام ہے، اس میں اگر تاوان لیا جائے، مثلا خراش کا بھی تاوان لیا جائے تو اس میں قابل ملامت کام نہیں ہے، قانونی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی انسان اس کا جواز رکھتا ہے۔ ما علیہ من سبیل، تاوان لیا جائے یا قصاص لیا جائے یا دیت لی جائے تو اس میں ان کے خلاف کوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے، ما علیہ من سبیل، کہ تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں ہوا، نہیں، کیوں کیا کیوں ہوا نہیں، ما علیہ من سبیل، کوئی گرفت نہیں۔
انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔ یہ ملامت یعنی سبیل تو ان لوگوں کے خلاف ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق زیادتی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قصاص لینے میں کوئی قانونی گرفت نہیں ہے، کسی قسم کے گرفت نہیں ہے، گرفت ہے ایسے لوگوں کے خلاف جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ ایک فرد پر ظلم ہو یا معاشرے پر ظلم ہو، اس کی داد رسی ہوگی، اس کا محاسبہ ہوگا، اور اس کے جزا سزا کا نظام ہے۔ اسلام عادلانہ نظام ہے۔ ظالم کے خلاف ظلم ایک قابل گرفت عمل ہے۔ ایک وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ظلم زیادتی کرنے والے، بغاوت، زیادتی اور بغاوت زمین یعنی معاشرے کو خراب کرتے ہیں، معاشرتی فساد لاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی سزا ہے۔ یہ سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں کہ ان کی سزا جو ہے یقتلوا، یا ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں، او ينفوا من الارض، یا زمین سے اس کو ملک بدر کیا جائے۔ یہ ہے مفسدین کی سزا، قتل کرو، سولی چڑھاؤ اگر وہ فساد فی الارض کرتے ہیں، یا وہاں سے نکالو۔ ٹھیک ہے جی۔ رسالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض لوگوں کو نکالا تھا، مدینے سے نکالا تھا، اس پر عمل کرتے ہوئے، یعنی کم ترین سزا یہ ہے کہ ملک یا شہر بدر کرو، مدینہ سے باہر نکالا تھا۔ بعد میں اس کو بلایا، جس کو نکالا تھا بلایا، مدینے میں بلایا، باغ فتح بھی اس کو دے دی۔ ٹھیک ہے جی۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، چونکہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو ان کے بھی ایک سزا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، البتہ جس نے صبر کیا اور درگزر کیا تو یہ معاملات میں عزم راسخ کی علامت ہے۔ کوئی کسی آپ کے اوپر زیادتی کرتا ہے اور زیادتی کرنے کے بعد آپ اس کو معاف کرتے ہیں، انسان کے جذبہ انتقام میں آنے کے بعد اس آتش انتقام کو خاموش کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت بڑی بہادری چاہیے، بہت بڑا ایک الہی وہ چاہیے، جذبہ انتقام کے خلاف میں ایک جذبہ چاہیے۔ ان ذلک لمن عزم الامور، جذبہ انتقام کے اوپر قابو لینا جو ہے وہ ایک راسخ عزم کے مالک ہونے کی علامت ہے۔ بڑا بہادر ہے یہ شخص جو اپنے جذبہ انتقام کے اوپر قابو رکھتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ بہت بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ شجاعت چاہیے، دلیری چاہیے۔ کس کے اوپر فتح حاصل کرنے کے لیے شجاعت دلیری چاہیے؟ اپنے جو نفس کے اندر جذبہ انتقام ہے اس پر فتح حاصل کرنے، عزم چاہیے، عزم راسخ چاہیے، بہادری چاہیے۔
حدیث میں ہے مرارت الحلم اعذب من مرارت الانتقام، بردباری کی تلخی جو ہے وہ انتقام کی تلخی سے زیادہ شیرین ہے۔ ہوتی ہے تو تلخی ہوتی ہے، اس نے ظلم کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے اور آج اس کو معاف کرے، اور بڑا دل گردے کا کام ہوتا ہے اس کو معاف کرنا، تلخی ہوتی ہے، لیکن یہ تلخی آخر میں بہت شیریں بھی ہوا کرتی ہیں، اور انتقام لینے سے زیادہ شیریں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی کارساز نہیں ہے، اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ جی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، یہ تعبیر قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے، اللہ گمراہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے ہدایت دینا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے ہادی آدم کو پہلے خلق کیا، بعد میں امت پیدا ہوئی، اور زمین حجت خدا ہادی سے خالی نہیں ہو سکتی، اور ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ گمراہ نہیں کرتا، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جس مہربانی کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور وہ مہربان ذات اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے، وہ گمراہ کر دے گا؟ ممکن نہیں ہے کہ وہ گمراہ کرے گا، گمراہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو پھر کیا مطلب ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، اللہ گمراہ کرتا ہے؟ جی، اللہ گمراہ کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہدایت کو قبول نہیں کرتا، وہ اپنی ضلالت پر ڈٹ جاتا ہے اور ہادیان برحق کی تکذیب اور ان کے مقابلے میں آتا ہے، بلکہ ان کو برا بلا کہتا ہے، بلکہ ان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ہادی حقیقت میں جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، اللہ نے جب ہاتھ اٹھایا کہاں سے اس کو ہدایت ملے گی؟ جیسے اللہ نے ہاتھ اٹھا دیا، یہ گمراہی کی گہرائیوں میں اتر گیا، ختم ہو گیا۔ اس کو ہمیشہ اللہ گمراہ کرنا کہتے ہیں۔ اللہ کے بعد کون ہے اس کا کارساز؟ ولی، کس کی ولایت چلتی ہے۔ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اللہ کے بعد اس کو بچانے والا کوئی نہیں۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، یہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں وہ قیامت کے دن عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، اس وقت یار کیا کر کے آنا چاہیے تھا، نہیں کیا، اب اس عذاب سے بچنے کی کوئی راہ ہے؟ وہ یہ بھی سمجھ جائیں گے کوئی راہ نہیں ہے، نہ کوئی اس کو بچانے والا ہے، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے۔ ایک راہ ہے کہ وہ عمل جو دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے، نہیں کیا تھا، واپس جا کر کے وہ عمل کر کے آ جائیں، ایک راہ یہ ہے۔ یہ بات ان کے سمجھ میں آ جائے گی۔ واحد راستہ ہے نجات کا
کہ واپس جائیں دنیا میں اور وہ اعمال کر کے آ جائیں ادھر، عمل کر کے، عمل لے کر آنا ہوگا، اور کوئی چارہ نہیں۔ پھر کہیں گے کیا کوئی واپس جا سکتا ہوں مجھے، یا ہم جا سکیں گے؟ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، اس سفر میں واپسی کا تصور نہیں ہے، یہ واپسی ممکن نہیں۔ ایک حل تھا، وہ بھی ناممکن ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ۔ وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم۔ اور آپ دیکھیں گے ان کو، یعرضون علیہا، جب وہ جہنم کے سامنے پیش ہوں گے، خاشعین من الذل، ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے دیکھیں گے آپ ان کو، ینظرون من طرف خفی، اور نگاہیں چرا کر دیکھتے ہوں گے، نظریں چرا کر دیکھ رہے ہوں گے۔ طرف کہتے ہیں پلک جھپکنے کو کہتے ہیں، اور اس سے نگاہ طرف خفی۔ ان ظالموں کو جب جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا تو آتش جہنم کا مشاہدہ کریں گے تو پھر کیا چارہ ہے، جھک جائیں گے، خاشعین، جھک جائیں گے، خوار ہو جائیں گے۔ ینظرون من طرف خفی، اس آتش کو نظریں چرا کر کے دیکھیں گے، پوری نگاہ سے نہیں دیکھ پائیں گے، اس جہنم کے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ ینظرون من طرف خفی، یہ پورے آنکھ سے نہیں دیکھ پائیں گے، خوف کے مارے آنکھ کے کونے سے طرف خفی۔ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، خسارے میں تو وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور اپنے اہل کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، بیوی بچوں کو، یہ عذاب جہنم سے۔ خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، یہ ظالم جو ہے وہ ایسے عذاب میں مبتلا ہوں گے جو ختم نہ ہونے والا عذاب ہے۔ وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا، یہ اہل ایمان یہ بات کریں گے ظالموں کو جب دیکھیں گے کہ وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور وہ جہنم کی طرف پوری نگاہ سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے یہ لوگ تو خسارے میں ہیں، اور خود بھی اور ان کے اپنے اہل خانہ کو بھی خسارے میں ڈال دیا ہے، اور عذاب بھی مقیم ہے، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے، ختم ہونے والا عذاب نہیں ہے۔ جہنم کا عذاب جو ہے وہ ہمیشہ کا عذاب ہے، لا یخفف عنہم العذاب، ان میں تخفیف نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود کچھ فلسفی ہے، وہ فلسفے میں آ کر کہتے ہیں قیامت کے دن جب جہنم جائیں گے لوگ
ایک عرصہ جہنم میں رہیں گے، آتش کے رہیں گے، رہ کر آتش کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے۔ آتش کے ساتھ مانوس ہونے کے بعد پھر عذاب کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ بات کرتے ہیں، یہ صریح قرآن کے خلاف عذاب مقیم ہے۔ کوئی ایسا مرحلہ نہیں آنا کہ وہ عذاب کا احساس نہ ہو اور عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ۔ یہ کافر اللہ کے سوا ان کے لیے ایسے سرپرست نہ ہوں گے، اولیاء، کوئی ان کا ولی نہیں ہوں گے جو ان کے دیکھ بھال، جو ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پس اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ، ان کے لیے کوئی اولیاء ولی نہیں ہوگا، ان کے سرپرستی کرنے والا، ان کے کام کو اپنے عہدہ لینے والا، کہ نہیں تمہیں پرواہ نہیں ہے، یہ میں ذمہ لیتا ہوں کہنے والا، مجھے کوئی نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کرے، فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ سے ہٹ کے کوئی راستہ کس کو کہاں سے ملے گی؟ اعاذنا اللہ من ذلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔